मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो जब इंसान को दुनिया नज़र आती है और दुनिया की चमक धमक वो देखता है तो एक चीज़ से गाफिल होता है जिसे कहते हैं मौत। वो भूल जाता है कि मैंने एक दिन मरना भी है। तो आप लोगों के लिए यहाँ रह के मौत को याद रखना हमसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें तो वहाँ वैसे भी मौत याद रहती है, धमाके शमाके होते रहते हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हमारे मुल्क के हालात को अच्छा कर दे। जहाज़ में बैठ के मौत याद आती है, जहाज़ से उतरते हुए याद आती है, रक्शे में बैठते हुए याद आती है। आप लोगों के लिए मौत को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो देखें, एक चीज़ में अपने ईमान को मजबूत करें। ये जो दुनिया की चमक धमक है ना, इंसान को गाफिल करती है बनाने वाले से। वो भूल जाता है कि इसे किसी ने बनाया है। वो समझता है कि ये सब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो रहा है। ये बहुत बड़ी भूल है इंसान की। दुनिया में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता। ये हो नहीं सकता। जो साइंसदान कहते हैं ना, ये इस तरह से कायनात की इब्तिदा हुई, फिर यूं हुआ, फिर ऐसे इर्तिका हुआ और नतीजे में हम इंसान बन गए, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये नामुमकिन है। मैं बार बार एक मिसाल देता हूं कि अगर हमने इंसान बनने के प्रोसेस को ना देखा होता कि पानी का कतरा माँ के रहम में जाता है और 9 महीने में बच्चा तैयार होके बाहर आ जाता है और बाहर आते ही माँ की छातियों में दूध पैदा हो जाता है, ये सब चीज़ें हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। इसलिए साइंस ने इसकी लॉजिक पेश कर दी कि ये ऐसे हुआ है। अगर ये किसी साइंसदान ने अपनी आंखों से ना देखा होता, इंसान देखा होता, उसके बनने के अमल को ना देखा होता कि सिर्फ 9 महीने में बन जाता है, तो खुदा की कसम सारी दुनिया के सारे साइंसदान मिल के भी इस नतीजे पे नहीं पहुंचते कि ऐसे मर्द और औरत का मिलाप होता है, ऐसे स्पर्म माँ के रहम में करार हासिल करते हैं और 9 महीने में पूरा इंसान बन के बाहर आ जाता है। ये सब देखा है, इसलिए रिपोर्टें पेश हो रही हैं। देखा ना होता तो थ्योरीज पेश होती, नजरियात पेश होते। उन थ्योरीज में ये कभी भी ना कहा जाता कि पानी का कतरा 9 महीने में बन के निकला है, बल्कि कहा जाता कि अरबों खरबों साल में ये बॉडी वजूद में आई है, इर्तिका करते करते। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? लेकिन अल्लाह ने कुछ चीजें हमें दिखा दी हैं। ऐसे बना लेता हूं मैं 9 महीने के अंदर। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। अल्लाह कहते हैं करोड़ों अरबों खरबों साल इंसान पर आए, वो ऐसी चीज ही नहीं था कि उसका तज़किरा किया जाता, मिट्टी था। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज। हम अपनी कुदरत तुम्हें दिखाते हैं। देखें, ये चीजें आपको जापान में नहीं बताई जाएंगी। ये चीजें वो बताएगा जिसने मुझे और आपको बनाया। जापान में और यहाँ के साइंसदान, यहाँ के फिलोसफर तो आपको ये बताएंगे ये मशीन ऐसे काम करती है। यहाँ के डॉक्टर बताएंगे अंडे में ये प्रोटीन होते हैं और फिश में ये फायदा है, ताज़ा फिश खाया करो, बासी मत खाया करो, बासी पाकिस्तानियों के लिए छोड़ दिया करो, ठीक है। ताज़ा अंडे खाया करो, ये करो, वो करो, ऐसे वॉक करो, ऐसे जॉग करो। ये तो आपको यहाँ के लोग बताएंगे। ये बातें जो मैं आपसे बता रहा हूँ ये अल्लाह बताता है। अल्लाह कहते हैं इस दुनिया में पढ़ के भूल नहीं जाओ मुझे, कुछ और भी आगे भी, कुछ और जहां भी है, कुछ और भी है। तुम बने नहीं हो, तुम्हें बनाया भी है। तो मैं ऐसा कर रहा था कि सूरह दहर में अल्लाह ने बताया, क्योंकि अल्लाह कोई साइंसदान नहीं है, मखलूक नहीं है। वो बात करेगा जो इस यानी हमारी इब्तदा कैसे हुई और हम कैसे बने और हमारी पैदाइश का मकसद क्या है, वो बातें हमें बताएगा। कि तुम्हें मैंने बनाने वाला बताता है ना क्यों बनाया, बनी हुई चीज थोड़ी बताती है। मशीन बताएगी मैं क्यों बनी हूं,
گاڑی بتائے گی میں کیوں بنی ہوں، گاڑی بنانے والا جو بھی انجینئر ہے وہ بتائے گا کہ میں نے اس کو کیوں بنایا۔ پیناڈول تھوڑی بتائے گی کہ میں کیوں بنی ہوں، جن ڈاکٹروں نے پیناڈول بنائی ہے وہ بتائیں گے کہ یہ سر کے درد کے علاج کے لیے۔ تو جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے وہ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے کیوں بنایا، لیکن اللہ کو یہ بات معلوم ہے یہ پہلے میرے وجود پر ایمان لائیں گے تو میری باتوں کو پر یقین کریں گے۔ اگر انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ ہم خود بخود بنے، ابھی ہم جاپان کے وہ ایک میوزیم میں کل گئے تو انہوں نے بتایا کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، پورا ڈاروین کے نا ایک وہ دکھایا ہے کہ سیل تھا، پھر سیل سے ایسے ارتقا ہوا، اس میں ایوالو ہوتے 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 غفار بھائی، ستار بھائی، وسیم بھائی وجود میں آ گئے۔ تو جب ہمارے بچے اور ہماری ینگ جنریشن یہ منظر دیکھتی ہے کہ یار جاپان کے لوگ چھوڑو تو نہیں ہیں، اتنے بڑے بڑے فلاسفر ہیں، اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ جب دکھا رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ آٹومیٹیکلی خود بخود ایک سیل تھا جو ہوتے ہوتے کروڑوں اربوں سال میں بن گیا۔ تو یہ بات خوب سمجھ لیں کہ چاہے جاپان کے سائنسدان ہو یا کچھ بھی ہو، سائنس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، تھیوری ہوتی ہے، ایک تحقیق ہوتی ہے۔ تحقیق مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے، تجربات پر مبنی ہوتی ہے، وہ ایسے جیسے اپنی دونوں آنکھوں سے آپ نے ایک عمل دیکھ لیا ہو، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ کچھ تھیوریز ہوتی ہیں، نظریے ہوتے ہیں، فرضی چیزیں ہوتی ہیں کہ مے بی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو۔ تو یہ جو ارتقاء کا نظریہ پڑھایا جا رہا ہے کہ سب کچھ ایوالو ہو کے بنا ہے، یہ کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو سائنسدان سر پھٹول رہے ہیں کہ یار یہ ہوا کیسے، یہ سب کچھ تو کھوپڑی میں کسی کے نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا مے بی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایسے ہوا ہو، یہ ممکن نہیں ہے ایسے ہونا بھائی۔ تبھی ڈاروین نے جو یہ کہا تھا نا کہ کائنات اس طرح سے، یہ جو انسان اس طرح سے بنا ہے، اس نے یہ نہیں کہا تھا اس طرح سے بنا ہے، اس نے کہا تھا کہ اگر خدا نہ ہو، فرض کر لیا جائے کہ خدا نہیں ہے، تو ممکن ہے اس طرح سے بنے ہوں۔ اس سے زیادہ اس تھیوری کی کوئی حیثیت، اچھا میرے سینٹنس کمپلیٹ کر دیا کریں، اس سے زیادہ اس نظریے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ اتنے بڑے بڑے اشکال ہیں کہ یار ایسا اتفاق ایک سیل وجود میں نہیں آ سکتا خود بخود، ایک سیل اتنی پیچیدہ اس کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں، اب میں کیسے اس کو سمجھاؤں، یعنی اس کو جو کمبینیشن ہے نا وہ مختلف اجزاء کا، مختلف ایلیمنٹس کا، مختلف عناصر کا، وہ اتنی خوبصورت ترتیب ہے کہ اربوں خربوں سال میں ایک سیل آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا۔ یعنی ایک خوبصورت سی تلوار یا ایک چاقو، اس میں جو ایلیمنٹ جس ترتیب سے جڑے ہیں وہ ترتیب اتنی پیچیدہ نہیں ہے جتنی ایک سیل کی ہے۔ تو ایک چاقو آج تک آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آیا، ایک تلوار وجود میں نہیں آئی، خربوں سال میں بھی وجود میں نہیں آئی، تو یہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تمہیں بنایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج۔ کیا زبردست بات کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پانی کو جس سے تم بنے ہو، جس کو آج کی اصطلاح میں اسپرم کہا جاتا ہے، منی کہا جاتا ہے، پانی کا قطرہ کہا جاتا ہے، یہ زمین سے مختلف چیزوں کا نچوڑ، مختلف چیزوں کا ایک خاص ترتیب سے میں نے اس کو جمع کر دیا والدین کے اسپرم میں، والدین میں جمع کر کے یہ بنایا میں نے۔ تھوڑے دنوں میں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں۔ والدین خوراک کھاتے ہیں، یا تو وہ سبزی ہوگی یا وہ گوشت ہوگا، ان سب کی اصل کہاں ہے؟ زمین میں، مٹی پانی، مٹی پانی گوبر، اسی سے گھاس اگ رہی ہے، اسی سے خربوزے اگ رہے ہیں، اسی سے تربوز اگ رہا ہے، اسی سے آم اگ رہا ہے، اسی سے وہ جانور وہ گوشت کھا رہے ہیں، اسی سے ان کا دودھ بن رہا ہے، اسی سے ان کا گوشت بن رہا ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں یہ مٹی ہے جو مختلف پروسیس سے گزر کے اسپرم میں تبدیل ہو جاتی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس پروسیس میں۔ اور اللہ کہتے ہیں پھر اس اسپرم کو من نطفۃ امشاج، ملا ہوا پانی، اس ملے ہوئے پانی کو جب وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے تو سورہ حج میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں میری باتوں پہ یقین نہیں آتا کہ
موت کے بعد کیسے دوبارہ زندگی ہوگی، کیونکہ سائنسدان تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں جب کیڑے ہمیں کھا کے ختم کر دیتے ہیں ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. اللہ کہتے ہیں یقین نہیں آتا تو دیکھو ہم نے تمہیں ایک پانی کے قطرے سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر اس پانی ہم نے مٹی کو کیا بنایا، من تراب، پہلے مٹی سے، پھر اس مٹی کو ہم نے منی میں چینج کیا، اسپم میں تبدیل کر دیا، ثم من علقہ، پھر وہ جمع ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، ماں کے رحم میں جاتا ہے. اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے جیسے ہی ماں کے پیٹ میں جائے گا فوراً تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا، بلڈ میں تبدیل ہو جائے گا. ثم من علقہ، پھر وہ بلڈ سے گوشت بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ سارے پروسیس عجیب سے عجیب تر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو دیکھ لیے سائنسدانوں نے اس لیے بول رہے ہیں ایسے ہوتا ہے. اگر نہ دیکھے ہوتے خدا کی قسم کوئی سائنسدان یہ تھیوری پیش کرتا نا کہ ایسے ہو سکتا ہے، لوگ کہتے جھوٹ بول رہا ہے یہ.